اب دوسری شادی ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، باپ نے بیوی کو طلاق دی، گھر رکھا ہوا ہے، بیٹی پتہ نہیں ساتھ یار کے ساتھ چلی گئی، ایسا تو ہونا ہے نا پھر، جب باپ بغیر نکاح طلاق کے بعد اس وقت گھر پہ رکھا ہوا ہے، پھر نتیجہ تو نکلنا تھا، بیٹی چلی گئی، بیٹا اپنی مرضی کی شادی ماں کے ساتھ ہے، باپ نہیں ہے، باپ نے بیٹے کو بول دیا ہے بیوی کو طلاق دے، میں تیری دوسری شادی کرتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی بات والد کی مانی جائے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب تمہاری میاں بیوی کی آپس میں زندگی اچھی گزر رہی ہے پھر تو طلاق دو۔ میاں اور بیوی گھر میں یا حرم میں نماز کٹھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ صف پہ کھڑا کر دو، پھر تو سب کی نماز نہیں ہوگی، تو کٹھے پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ امام بننا ہو تو امام تم بننا، بیوی کو امام نہ بنا دینا، آج کل خطرہ بڑا ہے، آج کل ہر چیز بیوی کے ہاتھ میں ہے نا، آج کل تو خرچہ بھی بیوی کے ہاتھ میں، تنخواہ لا کے پیش کر دیتا ہے یتیموں کی طرح، اب آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کھانے پینے کے لیے دے یا نہ دے۔ جب تم نے سنت چھوڑ دی نا، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، اور تمہیں جوتے اٹھا کے پیچھے چل رہے ہوتے یتیم بچے جاتے۔ اللہ نے کہا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے، تم نے عورتوں کو بنایا، نتیجہ دیکھ لو۔ بیوی شوہر کا جھگڑا ہو گیا، بیوی نے شوہر سے طلاق مانگی، شوہر نشے میں تھا، اس نے بھی 3 بار کہا کہ طلاق ہے، طلاق ہو گئی جناب، نشے کے بہانے نہ کرو، نشے میں اس کو عربی کا لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا؟ طلاق ہے، ثلاث جدہن جدا وحدہن جدا النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جو مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے، ایک طلاق، ایک نکاح اور ایک عتاق۔ یہ علت حرمت کا مسئلہ ہے، ساری زندگی کے لیے اس پہ وہ حرام ہو گئی ہے، اب اگر ملے گا تو زنا کرتا رہے گا، اس کے لیے اب کہو نشہ تھا فلاں تھا، یہ بہانے